بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالباسط. اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. ہم چھوٹے تھے ناظرین تو ہمارے گھر میں ایک سیاہ رنگ کا روٹری ڈائل ٹیلی فون سیٹ پڑا ہوا کرتا تھا. تو بعض اوقات مہینے میں تقریباً ایک دفعہ ہم اپنے چچا جو یو کے میں ہوا کرتے تھے، ڈاکٹر تھے، وہاں پہ اسپیشلائزیشن کرنے گئے ہوئے تھے، تو وہاں مہینے میں ایک بار ان سے بات کرنے کا اتفاق ہوتا تھا. تو ہم یہ اکثر سوچتے تھے اپنے بچپن میں کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس ٹیلی فون پہ ہمیں ان کی تصویر بھی نظر آئے. اور ہم اس سٹیج میں پہنچے تو اب یہ ہمارے ہاتھوں میں آ گیا ہے اور ہم تصویر کیا ان کی کیا دنیا بھر کی تصویر دیکھ سکتے ہیں. آج کا شو ہمارا بہت اہم شو ہے کیونکہ آج ہم بات کرنے چلے ہیں سیاست کی نہیں، نہ معیشت کی، اور بہت سے ایشوز ہیں جو ہم ڈی سائفر میں کرتے رہے ہیں. آج میں چاہ یہ رہا ہوں کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، مصنوعی ذہانت اگر اردو میں ترجمہ کریں، اس پہ ہم بات کریں کیونکہ ہم واقف ہیں، ہر کوئی اے آئی کی بات کرتا ہے، لیکن یہ ہے کیا، اس کے مضمرات کیا ہوتے ہیں کسی معاشرے کے لیے، پوری انسانیت کے لیے کیا اس کی امپلیکیشنز ہیں، ایکچولی یہ بلا ہے کیا، پہلے تو یہ بھی سمجھنا چاہیے. تو ان تمام چیزوں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں دو بہت ہی کیا میں ان کو کہوں معزز مہمان موجود ہیں جن سے ہم یہ بات کریں گے، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے، استفادہ کریں گے. بیٹھے ہیں ڈاکٹر یاسر ایاز صاحب، یہ ہیں چیئرمین نیشنل سینٹر فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس، نسٹ کا ادارہ ہے میرے خیال میں، اور ان کو حسن کارکردگی کا پریزیڈنٹ سے ایوارڈ بھی مل چکا ہے 2014 میں شاید ڈاکٹر صاحب، اف آئی ایم ناٹ رانگ 2021 میں. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایکسپرٹ، ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اسد بیگ صاحب، ڈیجیٹل رائٹس ایکسپرٹس. اب مجھے نہیں معلوم کہ ڈیجیٹل رائٹس کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، سچی بات تو یہی ہے اسد صاحب کہ میں نہیں جانتا کیا ہے، آپ ہی ہمیں بتائیں گے کہ آپ کیا کرتے ہیں. لیکن یہ بھی اپنے فیلڈ کے ماہر ہیں. اور پاکستان میں ڈاکٹر صاحب کا تو میں جانتا ہوں، بلکہ ان کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ 10-20 جو لوگ ہیں پاکستان میں جو اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ڈیل کرتے ہیں، ان میں ایک ان کا مقام ہے پاکستان میں. تو ان سے بہتر لوگ نہیں ہو سکتے ہمیں سمجھانے کے لیے. تو پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، چونکہ آپ نسٹ میں بھی پڑھاتے ہیں، وہاں کام بھی کرتے ہیں، سینٹر کے آپ ہیڈ بھی ہیں. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کیا، اے آئی ہے کیا، کس مانسٹر کا نام ہے یہ؟ سر آپ کو معلوم ہی ہے کہ جس طرح انسان نے جب سائنس میں دیکھنا شروع کیا اور خاص طور پہ جب ٹیکنالوجی بننی شروع ہوئی تو انسان کی ساری ٹیکنالوجیکل ڈائریکشن اس میں ہوتی ہے کہ نیچر کی کسی چیز کو آبزرو کرتے ہیں اور اس کو پھر جو ہم نیچر سے دیکھتے ہیں اس کو کسی نہ کسی فارم میں بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں ہم نے جو پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو ہمیں خیال آیا کہ ہوائی جہاز ہونے چاہیے. تو اسی طریقے سے کرتے کرتے ہمیں جس طرح انسان یا کوئی اینیمل یا اس قسم کی بینگز بنانے کا بھی خیال آتا رہا ہے. اور بہت ہسٹری میں جو سب سے پہلے روبوٹسٹ یا اے آئی سائنٹسٹ کا الجزری کا نام آتا ہے جو مسلمان سائنسدان ہے، تو انہوں نے اس وقت میوزیکل روبوٹس بنائے تھے 4 جو ایک پانی کی کشتی میں چلتے تھے تو ان میں سے میوزک کی آواز آتی تھی. تو کرتے کرتے انسانی دماغ جو ہے وہ ایک ایسی مشین ہے جو کیلکولیشن کرنا، بہت مشکل چیزوں کو پرسیو کرنا، اس میں سے نتیجے اخذ کرنا، پلاننگ کرنا اور اس سے کسی چیز کو ایگزیکیوٹ کرنا، اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرتا ہے. تو یہ انسان کا ایک پیشن تھا کہ کیوں نہ ہم کوئی ایسی مشین بنائیں جو ان کائنڈ آف کمپلیکس ڈیسیجنز میں ان کی ہیلپ کر سکے. اب پیشن اپنی جگہ اور اس کی جو افادیت ہے وہ ایک اور اس میں ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کی ڈرائیونگ کتنی سیف ہو سکتی ہے اگر ساری مشینز کوآرڈینیٹڈلی ڈرائیو کر رہی ہوں اور کوئی گاڑی کسی کے ساتھ ایکسیڈنٹ نہ کرے. یہ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس مطلب اس کا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ہے کیا بنیادی طور پہ، یہ ذرا بتائیے ہمیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو مین ہارڈ ویئر ہے وہ تو کمپیوٹر ہے، اور وہ بڑی کوئکلی ایوالو ہو رہا ہے. مطلب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ابھی تھوڑے عرصے پہلے جب آپ کہیں، کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بالکل نیا فیلڈ نہیں ہے، یہ 2 ونٹرز گزار چکا ہے. اور جو سب سے پہلے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی آپ کو کائنڈ آف ریئل ورلڈ ایپلیکیشنز ملتی ہیں، دے آر ایز اولڈ ایز دا سیکنڈ ورلڈ وار. جو سیکنڈ ورلڈ وار میں اس کی کچھ ایپلیکیشن مشین ٹرانسلیشن کی استعمال ہو رہی تھیں، لیکن اس وقت وہ اتنی ایڈوانس
نہیں تھی. لیکن کیونکہ آج کے زمانے میں کمپیوٹرز ایڈوانسڈ ہو گئے, ملٹی کور کمپیوٹرز آ گئے, پروسیسنگ تیز ہو گئی, اور پھر آپ کا خاص طور پہ جب جی پی یو ایجاد ہوا ہے, جو گرافیکل پروسیسنگ یونٹ کمپیوٹر ہے, یہ انویڈیا اس وقت دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے جو اس کو مینوفیکچر کرتی ہے, اور ابھی ریسنٹلی اس نے گوگل اور بہت ساری دوسری کمپنیز کے ساتھ اکنامک جائنٹ کا ایک وہ اسٹیٹس بھی جو ہے وہ اس کو ابھی حاصل ہے. تو ابھی آج میں صبح دیکھ رہا تھا کسی جگہ کہ سافٹ ویئر کو اے آئی نے کھا لیا, اور اے آئی کو انویڈیا جو ہے وہ ان کی جو ان کی جو کمپنی ہے یعنی جی پی یو ہارڈ ویئر ہے اس پہ کیونکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو اس میں نا آپ کا پورا انفراسٹرکچر آف کمیونیکیشن, آپ کا کہاں پہ وہ ہارڈ ویئر ڈپلوائے ہوتا ہے, اس کی کولنگ کیسے کی جاتی ہے, وہ پانی کے نیچے ڈپلوائے ہوگا, وہ کسی اور تھرمل کائنڈ آف کولنگ سسٹم سے کول کیا جائے گا, اس قسم کی پورا ہارڈ ویئر ایسے بنا جاتا ہے. لیکن جو اے آئی کی کور ہے نا, جو اے آئی کی اصل جو اس کی آپ سمجھے روح ہے وہ سافٹ ویئر میں ہے. تو آپ وہ جو پروگرام لکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر آپ نے کیمرہ سے ایک تصویر کھینچی تو اس تصویر میں بتانا کہ آپ کو جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے. فار انسٹنس اگر آپ کو کیمرہ میں جس طرح اس وقت اگر میں اس میں نظر آ رہا ہوں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک انسان ہے, پھر یہ انسان کون ہے, تو اس کی جو پہچان کرنی ہے اتنی ساری تصویروں کے سیٹ میں سے جس طرح ہیومن کرتا ہے کہ آپ اپنی آنکھ کھولتے ہیں اور آپ کو کسی شخص کا چہرہ نظر آتا ہے, اینڈ امیڈیٹلی آپ اتنے ہزاروں امیجز جو آپ کے دماغ میں ہیں اس میں سے ڈیسائفر کر لیتے ہیں, ڈیسائفر ہو گیا, ڈیسائفر کر لیتے ہیں کہ یہ جو چہرہ ہے یہ کس کا ہے. تو اسی طریقے سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی اگر بہت زیادہ لوگوں کے چہرے فار ایگزامپل آ رہے ہیں تو ان میں سے بتا سکے کہ یہ چہرہ کس کا ہے. اسی طریقے سے فار ایگزامپل اگر کوئی ایئرپورٹ پہ کسی اور جگہ کوئی شخص کوئی آڈ کام کر رہا ہے جس سے اس کا بیہیویئر آڈ نظر آتا ہے تو ہمیں پتہ لگ سکے کہ یہ کوئی پوٹینشیل ٹیررسٹ ہو سکتا ہے, یا کوئی لوگوں کو نقصان پہنچانے والی کوئی کڈنیپنگ ہو رہی ہے اس کو روکنے میں افادیت ہو سکتی ہے, کوئی ہٹ اینڈ رن ایکسیڈنٹ کی کیس ہے, یا کوئی گاڑی چوری ہو گئی ہے تو اس کو ٹریس آؤٹ کر کے فائنڈ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. اور یہ ساری چیزیں اب ایک فکشن نہیں ہے, یہ ایک ریالٹی ہے جو بڑی کلوز ٹو ہوم ہے, اور یہ باہر نہیں, یہ یہاں پہ بھی ہیں, پاکستان میں بھی ہمارے پاس اس قسم کی ٹیکنالوجیز اور کچھ جگہوں پہ ڈپلائڈ بھی موجود ہیں. اچھا اسد بیگ, آپ مجھے بتائیے, کٹ پتلیاں اسٹرنگس ہوتی تھیں, ہم ان کو نچاتے تھے, شاید وہ بھی ایک انسپریشن ہو کہ جی ہاں کٹ پتلی سے ہم نے روبوٹ بنا دیے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس, کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں آنے والے وقتوں میں کہ انسان خود اس کا ہوسٹیج ہو جائے گا, اس کا وکٹم بھی ایک لحاظ سے ہو سکتا ہے, کوئی ایسا زمانہ بھی آئے گا؟ دیکھیں یہ ابھی ہم جس طرح بات کر رہے تھے کہ وہ ایک آئیڈیا ہالی ووڈ موویز نے جنریٹ کیا ہوا ہے کہ اے آئی کلر اے آئی, اور وہ انہوں نے حملہ کر دیا اور روبوٹس ٹک اوور اینڈ سو آن. سو میرا خیال ہے یہ تو obviously ایک بہت ایگزیجریٹڈ ورژن ہے کیونکہ لوگوں کو خوف تو ہے ایگزیکٹلی آف دا تھریٹس دیٹ کوٹ اینڈ کوٹ دیٹ وی ٹاک آف اے آئی, لیکن اس کی ایک ریئل ورلڈ امپلیکیشن ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے. دیکھیں میں تھوڑی سی ایگزامپل دوں, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کچھ انڈسٹریل ریولیوشنز دنیا میں آئی ہیں. تیسری انڈسٹریل ریولیوشن فار انسٹنس وہ تھی جب ڈیجیٹل چیزیں آنا شروع ہو گئی تھیں, ڈیجیٹل کمپیوٹرز آئے تھے جنہوں نے ٹیک اوور کیا تھا. اس سے پہلے میکینیکل کمپیوٹرز ہوتے تھے, جس طرح ڈاکٹر صاحب ابھی بات کر رہے تھے, سیکنڈ ورلڈ وار میں ہم نے دیکھا تھا انگما اینڈ سو آن سو فورتھ, رائٹ. سو اب چوتھی ریولیوشن کیا ہے کہ آپ کے جو کمپیوٹرز ہیں ان کو آپ نے سکھانا شروع کر دیا ہے, اور آپ بالکل ان کو اس طرح سکھا رہے ہیں جس طرح آپ بچوں کو سکھاتے ہیں. تو اب وہ یہ دیکھ سکھانے سے کیا مراد ہے, مطلب آپ یہ سافٹ ویئر ہے؟ جی, سکھانے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ان کو یہ بتانا شروع کر دیا ہے, جو ڈاکٹر صاحب کی ایگزامپل اس پہ اگر میں بلڈ کروں, کہ جو انسانی چہرے ہیں وہ کیسے دکھتے ہیں. جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو وہ کیسا دکھتا ہے, جب جوان ہوتا ہے تو وہ کیسا دکھتا ہے, اگر وہ انسان افریقہ میں رہتا ہے تو وہ کیسا دکھتا ہے, وہ ایشیا میں رہتا ہے تو وہ کیسا دکھتا ہے, اور اگر وہ امریکہ میں یا اگر کوئی کوکیشن ہے تو وہ کیسا دکھتا ہے. اور آپ نے اس حد تک سکھا دیا ہے کہ کمپیوٹر نے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیا کہ یہ انسان کون ہے, اور پھر آپ نے اس پہ بلڈ کرنا شروع کیا. آپ نے یہ بتانا شروع کیا کہ چہرے پہ آپ کے جو امپیورٹیز ہوتی ہیں وہ کیسی دکھتی ہیں اینڈ سو آن سو فورتھ. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب کمپیوٹرز انسانوں کی شکلیں بنانا شروع ہو گئے, وہ انسان جو ایگزسٹ نہیں کرتے. لیکن آپ کو یہ دیکھ کے بہت حیرانی ہوگی کہ وہ جو تصویر ہے وہ ایگزیکٹلی ہیومن جیسی ہے, اور آپ کو پہچان نہیں سکتے کہ ایسا لے کے نقل ہے. سو سکھانے سے یہ مراد ہے. اور صرف یہ پریڈکٹیو ماڈلس نہیں, بہت سارے پریڈکٹیو ماڈل, جس میں آپ سبھی بات کر رہے تھے, بہت ساری چیزیں سکھانا. تو آپ نے سکھانا شروع کر دیا ٹو دا پوائنٹ یہ کہ اب آپ نے ایک ایسی چیز بنا لی جو کہ انسانوں جیسا. بچہ جب بڑا ہوتا ہے, جب وہ آدمی یا عورت بنتی ہے اور اس کے بعد وہ پروفیشنل فیلڈ میں آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, کام کرتا ہے نا. بالکل اسی طرح ہی کمپیوٹرز نے اب وہ کام کرنا شروع کر دیا. تو اب ان کی ریئل ورلڈ امپلیکیشن یہ ہے کہ آپ کی میری شاید وہ نوکریاں جہاں پہ ہم کچھ ایسا کام کر رہے تھے کہ جو اب اے آئی کرنا شروع کر دیتا ہے, تو وہ شاید خطرے میں آ جاتی ہیں. بہت ایک یہ رف ایسٹیمیٹ تھا کہ ملینز آف جابس, ایگزیکٹ مجھے فگر اس کا یاد نہیں, آئی تھنک اباؤٹ 20 ملین جابس تھیں گلوبلی, اور یہ پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, اباؤٹ 2020. آبویسلی کووڈ نے بہت ساری چیزیں چینج کی تھیں, بٹ یہ فگر تھا کہ وہ لوگ جو کہ جابس اپنی لوز کریں گے ٹو اے آئی,
اور ابھی ہم نے دیکھا چیٹ جی پی ٹی فار انسٹنس جب ڈپلوائے ہو رہا ہے نیوز رومز تک میں جب ڈپلوائے ہو رہا ہے تو بہت ساری چیزیں آٹومیٹ ہو چکی ہیں. نہیں تو یہ چیٹ جی پی ٹی ہے کیا ہے؟ جی پی ٹی اسٹینڈس فار واٹ؟ آئی تھنک اس کو تو ذرا کیونکہ ڈاکٹر صاحب اے آئی ایکسپرٹ ہیں وہ زیادہ بلڈ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کے میں جو جواب دے رہا تھا وہ اسینشلی یہ ہے کہ آپ جو تھریٹس ہیں وہ یہ ہیں, ریئل ورلڈ تھریٹس یہ ہیں کہ آپ کی جب اکنامیکل جو آپ کی نوکری ہے نا, اوبویسلی آپ جاب کرتے ہیں پیسے کماتے ہیں, دیٹس ہاؤ دی اکنامیکل سرکل آف اے مین. اور مطلب چیزیں زیادہ اے آئی انٹینسو ہو جائیں گی, لیبر ایگزیکٹلی, وہ والا جو ایلیمنٹ ہے وہ تھریٹ ہے, نہ کہ یہ کہ وہ ٹیک اوور کرنے اینڈ سو آن سو فورتھ. مجھے لگتا ہے کہ یہ والا جو ایلیمنٹ ہے اس کو ابھی ہمیں بہت دیکھنے کی ضرورت ہے. اوبویسلی پھر اس میں بہت ساری امپلیکیشنز اور آتی ہیں جس میں ہیومن رائٹس بھی شامل ہیں اینڈ سو آن سو فورتھ, اس کے آگے بات کرتے ہیں. بٹ ایسینشلی یہ والا ایلیمنٹ امپورٹنٹ ہے مجھے لگتا ہے. تو یہ جو یہ ایک کہا جاتا ہے فرنٹیئر اے آئی ماڈل, یہ ان چیزوں سے کیا مراد ہے؟ میں ایک اور ٹرم بھی دیکھ رہا تھا جنریٹیو اے آئی. ان چیزوں سے ذرا تھوڑا سا ہمیں یہ ٹرمینالوجی سمجھائیے پہلے. جس طرح آپ چیٹ جی پی ٹی کی ابھی بات کر رہے تھے, یہ جنریٹیو اے آئی کی ایک بڑی کلاسک ایگزامپل ہے. When you say generative, what is really meant by that? It means کہ جس طرح ابھی میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا کہ اے آئی کئی دفعہ آپ کے امیجز, آپ کی ساؤنڈز, آپ کی ریکارڈنگز, اس میں سے چیزیں ایکسٹریکٹ کر کے انڈرسٹینڈ کرنے کے قابل پہلے ہو رہی تھی, اور یہ اے آئی کا بہت لمبا دور, اور ابھی بھی جو اے آئی کی مین اپلیکیشن دنیا میں ہے وہ یہی ہے. لیکن جو دوسری اپلیکیشن ابھی ریسنٹلی آپ کے سامنے مین اسٹریم میں اب آئی ہے, ایکچولی ایگزسٹ تو پہلے بھی کر رہی تھی, دیٹ از کہ اے آئی اب چیزیں بنانا شروع بھی ہو گئی ہے. فار ایگزامپل اٹ کین کریٹ سم تھنگ. فار انسٹنس آپ نے اے آئی کو کہا کہ آپ ایک چیز پر مضمون لکھ کے دیں یا ایک آرٹیکل لکھ کے دیں یا اپنی انسائٹس بتائیں, تو اے آئی جس طرح ایک انسان ڈاکیومنٹ لکھتا ہے اسی طرح سے ایک ڈاکیومنٹ پروڈیوس کر کے آپ کو دے سکتی ہے. یہ بھی کانسیپٹ نیا نہیں ہے. ایکچولی فار دا فرسٹ ٹائم جب یہ کانسیپٹ ساؤنڈ کیا گیا تھا, یہ ٹیورنگ ٹیسٹ کا ایک کانسیپٹ ہے 1945 میں, جو ایلن ٹیورنگ برٹش سائنٹسٹ تھے, انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا. یہ اے آئی کے لیے کائنڈ آف ایک ٹیسٹ کی فارم میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی سسٹم کو آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ تب مانیں گے یا اس کو اے آئی تب کہا جائے گا, یا ایک اچھی اے آئی ڈیولپمنٹ تب گردانا جائے گا جب وہ ایک اتنی ایکوریٹ فارم میں, فار ایگزامپل اگر آپ اس سے بات کر رہے ہیں, چیٹ کر رہے ہیں اور وہ آپ کو جواب دے رہی ہے, تو اس میں وہ اتنی ایکوریٹ فارم میں آپ سے بات کرے کہ آپ یہ بتا نہ سکیں کہ دوسری سائڈ پر کوئی انسان ہے یا کوئی مشین ہے. اس میں کیا ریکوائرمنٹ ہے کہ جو آپ باتیں کریں اس میں وہ باتیں یاد بھی رکھے, اس سے وہ کوئی کنکلوژنز بھی ڈرا کرے اور انٹیلیجنٹ کوسچنز آپ سے پوچھے اور ایک کمپلیٹ ڈسکشن آپ کے ساتھ کر سکے. ایک ماڈرن ڈے جنریٹیو اے آئی کا جو پریکٹیکل کانسیپٹ ہوگا, اس میں ایک ایسا روبوٹ ہونا چاہیے جو بالکل لک اینڈ فیل میں ایک انسان جیسا ہو. جس طرح سروگیٹس, آپ نے ہالی ووڈ کی شاید مووی دیکھی ہوگی, اس کا کانسیپٹ ہے. اور اس قسم کے ریئل روبوٹس اگر آپ جاپان کی اوساکا یونیورسٹی کی پروفیسر ہیروشی شیگورو کی لیب اگر آپ اس میں دیکھیں, یا ایم آئی ٹی کی سنتھیا برازیل, وہ بھی اس میں اچھا کام کر رہی ہیں, ان کو دیکھیں تو ان کی لیب میں بالکل ہیومن فارم کے, ان کی شکل کے, اور جس طرح جاپان کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی تو اس پروفیسر کے بالکل اپنے چہرے کی شکل کے روبوٹس موجود ہیں, جو جب وہ خود لیب میں نہیں ہوتے تو وہ روبوٹ کے ذریعے لیب کا راؤنڈ بھی لے سکتے ہیں, اسٹوڈنٹس انٹریکٹ بھی کرتے ہیں, جس سے جو ہے نا کہ ان کی جو پرسنل فیل ہے کہ جیسے وہ خود موجود ہیں. جب ان کا چہرہ لوگوں کو نظر آتا ہے تو حالانکہ وہ خود وہاں نہیں ہے, وہ لیٹ سے کسی اور ملک میں بیٹھے ہیں, لیکن جب ان کا چہرہ لیب میں دیکھتے ہیں تو وہ امیڈیٹلی ریئلائز کرتے ہیں کہ جیسے وہ پروفیسر وہیں ہیں. تو اس سے اسٹوڈنٹس کی ورک ایتھکس اور ان کی جو پرفارمنس ہے اس میں ایکچولی فرق پڑتا ہے. اور یہ سائیکولوجیکل انالیسس بہت سارے اس میں دیکھے گئے ہیں کہ وہ جو, اور یہ ہیومن کی جو فار ایگزامپل اب یہ جو شعبہ ہے یہ روبوٹکس کا شعبہ کہلائے گا, لیکن جو اس کے پیچھے جو ہے نا کہ فار ایگزامپل اس کی موومنٹ بالکل نیچرل انداز میں ہو. دیکھیں ہاتھ جو آم بنانا, موٹرائز کرنا, اس کو کنٹرول کرنا, یہ تو ایک روبوٹک مشین ہے. لیکن روبوٹکس اور اے آئی اسی طرح آپس میں مل جاتی ہیں کہ روبوٹکس کے لیے جو اے آئی ہے وہ اس قسم کی ہے کہ فار انسٹنس جب وہ آرم کو موو کرے تو اس کی موومنٹ اتنی نیچرل ہو جیسے ایک انسان کی ہے. جی تو یہ اچھا, اس میں ہمارے لیے فیوچر میں یا ابھی حال میں یہ پاسبل ہے کہ ہم ڈسٹنکشن کر سکیں کہ یہ بھئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اور یہ ہیومن بینگ ہے؟ ابھی جو جنریٹیو اے آئی میں لوگ جس طرح گھبراتے ہیں کئی دفعہ کہ اسٹوڈنٹس فار انسٹنس جو چیز جو پروڈیوس کیا, مطلب ایک لیٹر پروڈیوس کیا ہے یا ایک مضمون کوئی پروڈیوس کیا اے آئی نے, ہم اس میں کچھ اس کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے بھی اے آئی کی ضرورت ہے. اچھا, تو جس طرح ابھی جو چیٹ جی پی ٹی سے اگر کوئی کانٹینٹ کوئی پروڈیوس کرتا ہے اینڈ یو وانٹ ٹو چیک کہ کیا یہ چیٹ جی پی ٹی سے پروڈیوس ہوا ہے کہ نہیں, تو اے آئی بیسڈ کی الگورتھمز ہیں جو چیٹ جی پی ٹی میں ہی موجود ہیں اور آپ اسی میں وہی کانٹینٹ دوبارہ پیسٹ کرتے ہیں. کس طرح کر سکتا ہے یہ مجھے ذرا سمجھائیے کہ اے آئی کس طرح یہ ڈسٹنگوش کر سکتا ہے کہ یہ ہیومنلی
پروڈیوسڈ ہے, کسی ہیومن نے پروڈیوس کیا ہے یا اے آئی نے پروڈیوس کیا ہے؟ ایک جو چیٹ جی پی ٹی ہے اس کا تو یہ ہے کہ جو خود اس نے پروڈیوس کیا ہوا ہے وہ اس کو ریممبر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں اے آئی کی اپلیکیشن یہ ہوتی ہے کہ اب دیکھیں نا پوری دنیا چیٹ جی پی ٹی استعمال کر رہی ہے, تو اتنی زیادہ مضمون وہ لکھ رہا ہے. جب آپ اس میں ایک مضمون پیسٹ کریں فار ایگزامپل کہ یہ, یا ایک پکچر پیسٹ کریں, کیونکہ چیٹ جی پی ٹی 4 پکچرز بھی بنا لیتا ہے, تو آپ اس میں پیسٹ کریں کہ یہ کیا آپ نے پروڈیوس کیا ہے کہ نہیں, تو وہ بڑا کوئکلی سرچ اپلائی کرتا ہے, جس سے وہ جتنی چیزیں اس نے آج تک دنیا میں لوگوں کے لیے بنائی ان میں سے سرچ کر کے آپ کو بتا دیتا ہے کہ ہاں فلاں وقت میں یہ میں نے لکھا تھا, تو وہ آپ کو پروڈیوس کر کے دے دیتا ہے. اچھا, اس کے لیے اور بھی اے آئی اپلیکیشنز ایگزسٹ کرتی ہیں جس میں فار انسٹنس اگر آپ چیٹ جی پی ٹی سے کچھ پروڈیوس کرتے ہیں تو آپ اس کو ریفریز کروا سکتے ہیں. ایک اور اے آئی انجن کو دیں, وہ آپ کو اس کو ڈفرینٹ الفاظ میں لکھ کے دے دے گا جس سے وہ ڈفرینٹ ہو جائے گا. تو اس طرح بھی پروڈیوس لوگ کر لیتے ہیں. کئی جگہوں پہ فار انسٹنس ایک پینٹنگ کا بڑا مشہور انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں ایک شخص نے ایک ڈیجیٹل پینٹنگ جنریٹ کی اور انہوں نے کمپٹیشن میں رکھی, اور وہاں پہ وہ لوگوں نے اس کو پہلے تو فرسٹ پرائز دے دیا, بعد میں انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ اے آئی پروڈیوسڈ ہے, تو انہوں نے ان کا پرائز ودرا کیا. اس کے بعد جو پینٹنگ کے ججز تھے وہ ڈر گئے کہ اے آئی لوگ پروڈیوس کر کے لے آتے ہیں, تو ایک اور کمپٹیشن میں ایک بڑی اچھی پینٹنگ کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ہے, لیکن وہ انسان کی بنائی ہوئی تھی. تو انسان مطلب صرف اپنی بیئر آئی سے دیکھ کے, نیکڈ آئی سے دیکھ کے نہیں بتا سکتا, اس کے لیے آپ کو الگوریتم استعمال کرنا پڑتا ہے. اچھا, اس میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. ڈیپ فیکس کا آپ نے نام سنا ہوگا فار انسٹنس, کہ جس طریقے سے فار انسٹنس اگر کسی شخص کے بارے میں آپ نے اس کا ویڈیو بنایا کہ جیسے وہ کوئی بات کہہ رہا ہے اور اصل میں وہ شخص وہ بات نہیں کہہ رہا, اس کا لہجہ, اس کا بولنے کا انداز, اس کی ہر چیز آپ نے کاپی کر کے اس میں چلا دی. تب ڈیپ فیکس کو کیچ کرنے کے لیے اے آئی سافٹ ویئر کے بھی پورے تھیسس ہوئے ہیں. ہمارے سینٹر نے بھی اس پہ کچھ ریسرچ وغیرہ کی ہوئی ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب اے آئی الگوریتم اس کو پروڈیوس کر کے نکالتا ہے تو بہت مائنر قسم کے گلیچز ہوتے ہیں جو کہ ہیومن موومنٹ سے تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو ہم اس کے بالکل مائکرو جو ایموشنز ہیں, فار انسٹنس اگر کسی کا اسمائل کر رہا ہے یا کوئی لفظ بول رہا ہے, تو کیا اس کے ہونٹ کی موومنٹ ایگزیکٹلی ویسی ہے جیسی الفاظ کے ساتھ نہیں. تو جو مائکرو گلیچز ہوتے ہیں جو آپ سمجھیں کہ ایک کمپیوٹر جنریشن کے دوران اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ انسان کی نظر سے ڈیٹیکٹ نہیں ہوتے, تو ان کو کمپیوٹر پہچان لیتا ہے. کیونکہ کمپیوٹر کی جو ایج ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈیٹا کو بڑی ڈیٹیل میں اٹھاتا ہے اور اس کو بڑا کمپلیکس انالیسس بڑا جلدی پرفارم کر لیتا ہے, اور وہ نیومیریکلی ایکوریٹ ہوتا ہے. چھوٹی سی مثال ہے کہ جس طرح ایز اے ہیومن ابھی میرے سامنے یہ کپ موجود ہے, لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میرے سے ایگزیکٹلی کتنے سینٹی میٹر دور ہے, تو میں آپ کو کیلکولیٹ کر کے بیئر آئی سے نہیں بتا سکتا. لیکن ایک کمپیوٹر کی ساری ٹیکنالوجی ہے ہی اسی کے اوپر کہ وہ اسٹیریوسکوپک ویژن سے آپ کو ایگزیکٹلی ایون سینٹی میٹرز کے پوائنٹس میں بھی, ڈیسیملز میں بھی بتا دے گا کہ یہ اس سے کتنے فاصلے پہ ہے. تو کمپیوٹرز آر اینڈ انجینئرنگ از بائی پریسیژن, اس کا ایج یہ ہے. لیکن جو براڈ کانسیپٹ ہے فار ایگزامپل کہ اے آئی ابھی جو کرے گی, فار انسٹنس اگر آپ اس کو ٹرین کریں گے ایک ہیومن کا چہرہ پہچاننے کے لیے یا ایک گاڑی کی فارم پہچاننے کے لیے, تو جو وہ چیزیں آپ اس کو سکھائیں گے وہ وہی چیزیں اس میں سے پہچانے گی. بہت ساری اور چیزیں اس کے ارد گرد ہونی ہوں گی جس کے لیے وہ ٹرین نہیں ہے, تو اس کو پہچان نہیں سکے گی. ہیومن کا ایج یہ ہے کہ ہماری انٹیلیجنس بہت جنرل اور براڈ ہے اور ہم بہت زیادہ چیزوں کو پہچانتے ہیں. چیٹ جی پی ٹی وہ بارڈر لائن ایک نئی فینومینا ہے جو کہ ایک براڈ انڈرسٹینڈنگ, جس طرح لارج لینگویج ماڈل کہلاتے ہیں, تو جس طرح لارج لینگویج ماڈل بن سکتے ہیں اس طرح لارج امیج ماڈل بھی بن سکتے ہیں. ان سے اور بھی ڈیٹا جنریشن کی چیزیں کی جا سکتی ہیں جن سے کل کو اے آئی ہمیں فار ایگزامپل بہت اچھی بلڈنگس کریٹ کرنے میں, انجینئرنگ کے نئے کانسیپٹس نکالنے میں, میوزک کریٹ کرنے میں, فیشن کریٹ کرنے میں, ان سب چیزوں میں ہیلپ کر سکتی ہے. اچھا اسد آپ بتائیے, کیونکہ آپ ڈیجیٹل رائٹس آپ نے کہا کہ آپ ایکسپرٹ ہیں, تھوڑا سا یہ مجھے ایکسپلین کیجیے واٹ از ریئلی مینٹ بائی ڈیجیٹل رائٹس. سو ڈیجیٹل رائٹس اسینشلی از دیٹ براڈ ٹرم جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو آپ کے حقوق ہیں, انسانی حقوق ہیں, وہ ڈیجیٹل ورلڈ میں کیسے دکھتے ہیں. اوکے, مثلاً اگر آپ پہ کوئی حملہ کرتا ہے ریئل ورلڈ میں, تو اس پہ تو آبویسلی آپ ایک ایف آئی آر کروائیں گے اینڈ سو آن سو فورتھ, لیکن یہی کام اگر ڈیجیٹل ورلڈ میں ہوگا تو ہاؤ ول اٹ لک لائک. ناؤ دا پرابلم از کہ بہت سارے ہمارے ڈیجیٹل رائٹس کوٹ اینڈ کوٹ ایسے ہیں جو کہ ریکگنائز نہیں کیے جاتے ان دا ڈیجیٹل ورلڈ, جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے ٹرولنگ اینڈ ہراسمنٹ اینڈ سو آن سو فورتھ. سو یہ میں بہت ایک نیرو آپ کو ڈیفینیشن دے رہا ہوں, بٹ ڈیجیٹل رائٹس اسینشلی از دیٹ ٹرم جو کہ آپ امپلیکیٹ کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں ہیومن رائٹس کیا ہو سکتا ہے. مطلب یہ انفرادی طور پہ جو ہمارے رائٹس ہیں, انسانی حقوق, یہ بھی اسی کا حصہ ہی ہے. ایگزیکٹلی, بالکل. اوکے, چلیے مجھے وقفہ کہا جا رہا ہے. ناظرین وقفہ لیتے ہیں اور واپس آ کر میں ان دونوں مہمانوں سے یہ پوچھنے کی جسارت کروں گا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے امپلیکیشنز کیا ہیں معاشرے کے لیے, خاص طور پہ پاکستان جیسے معاشرے کے لیے جہاں ہمارا ایک اپنا ایک کلچر بھی ہے, ہماری ایک نظریاتی ریاست بھی ہم ہیں. تو کیا امپلیکیشنز ہیں اس کی, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب یہ تو دیکھیے پاکستان جیسا ملک ہے, مجھے نہیں معلوم ہمارے ہاں لٹریسی ریٹ کیا ہوگا.
67 جی 60-70% آئی تھنک سو. اور وہ بھی لٹریسی ریٹ ہم اس میں بھی وہ لوگ شامل کرتے ہیں جو اپنا سگنیچر کر لیتے ہیں, یہی ہے نا؟ جی جی. تو ہم جیسے ممالک کے لیے کیا اہمیت ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی؟ سر جس طرح آج کل کا اکنامک کرائسس ہے کہ آپ کے پاس ڈالرز کی کمی ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس, حالانکہ اگر آپ کے پاس روپے موجود بھی ہوں, آپ کے لوکل بزنسز چل بھی رہے ہوں, بیکاز بہت ساری اسینشیل گڈز ایسی ہیں جو باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں اور جن کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. ایز اے قوم ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم امپورٹ کریں. آپ کی اسینشیل اکوپمنٹس ہیں, آپ کے کمپیوٹرز ہیں, بہت ساری اور ٹیکنالوجیز ہیں جو یہاں نہیں بنتی, اینڈ یو مسٹ امپورٹ دیم. تو اگر آپ ایسی ٹیکنالوجی نہیں بنائیں گے جو ایکسپورٹ کے لیے ہو, جس کی بیسک ضرورت باہر کے ملکوں میں ہو, آپ اس میں ایک اچھے ایکسپینسو ریٹ پہ اس کو سیل کر سکیں اور اسے زر مبادلہ کما کے پاکستان میں لا سکیں, تو اس وقت تک ہم اپنے اکنامک کرائسس سے نہیں نکل سکتے. تو کس طرح آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ہاؤ وڈ دیٹ ہیلپ اس؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. جس طرح آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں جو آسانی ہے نا, وہ یہ ہے کہ زیادہ تر جو گلوبل کمپیوٹرز ہیں وہ پورے ڈیٹا سینٹرز آپ کو یہاں کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امیزون فار ایگزامپل AWS کی فارم میں, گوگل کے اور انڈسٹریز کے, ان کے کلاؤڈز اور ان کے ہائی پرفارمنس کمپیوٹرز گلوبلی اویلیبل ہیں. اور جو باہر کی کمپنیز ہیں وہ زیادہ ٹرسٹ کرتی ہیں کہ اگر آپ کوئی کوڈ بنا کے ان کے سسٹم پہ ڈپلوائے کریں, دے نو کہ وہ ایک ریلائبل سسٹم ہے جو ڈاؤن نہیں ہوگا, اس میں بجلی نہیں جائے گی, ایک کائنڈ آف کنیکٹیوٹی زیادہ سیکیور ہوگی, اور وہ بڑی ایکسپینسو جو اکوپمنٹ ہے وہ بائی بھی نہیں ہمیں کرنی پڑے گی. ہم ڈپلوائے ان کے ملک میں کریں, وہیں وہ استعمال ہو, اور اس کو بنانے کی چلانے کی جو کاسٹ ہے وہ ہم اپنے ملک میں. آئی کلاؤڈ کا یہ مطلب ہمیں سمجھا دیجیے, اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ کلاؤڈ جو ہے وہ فار ایگزامپل آپ کے ڈیٹا کو اسٹور کرنے کی ریموٹ ڈرائیو, فار ایگزامپل جس طرح آپ کی ہارڈ ڈرائیو کمپیوٹر میں ہوتی ہے, تو پہلے زمانوں میں تو یہی تھا نا کہ آپ کو ٹوٹل ڈیٹا آپ کے کمپیوٹر میں ہی سیو ہوتا تھا. لیکن اب فار انسٹنس اگر آپ نے کہیں پہ بھی ایک تصویر کھینچی, تو فار انسٹنس وہ آپ کے موبائل میں تصویریں اگر ایکیومولیٹ ہونا شروع ہو جائیں گی تو کچھ ٹائم کے بعد اسپیس ختم ہو جائے گی, جو کہ بھی ریسنٹ موبائل میں ابھی بھی ہوتا ہے. تو لیکن اگر آپ نے کلاؤڈ کے ساتھ اس کو سنک کیا ہوا ہو, تو اس میں آپ کے سارے جو امیجز ہیں اور دوسری جو چیز آپ اس میں سیو کرنا چاہیں گے وہ اس میں وہ سیو کرتا رہے گا. اس کے لیے پیسے بھی دینے پڑتے ہیں, اور وہ جو پیسے اس کو اگر آپ کمپیئر کریں نا ود دا کاسٹ آف بائنگ دیٹ ڈسک, تو وہ بہت کم ہوتے ہیں. دوسرے ڈسکس کئی دفعہ کرپٹ بھی ہو جاتی ہیں. تو فار انسٹنس میں اسی طرح ایک دفعہ ایک اور کنٹری میں ٹریول کر رہا تھا, تو وہاں جاتے ہوئے میں نے اپنے فون میں سے کارڈ نکالا. اس وقت میں ایک اینڈرائڈ فون یوز کر رہا تھا, میں نے اس میں سے نکالا جس میں 2 سمز اور ایک سم SD کارڈ لگتا تھا. جب میں نے اس کو واپس انسرٹ کیا تو اس نے میرے SD کارڈ کو پہچاننے سے انکار کر دیا کہ اس کی میموری میں کوئی فالٹ آ گیا. تھینک فلی وہ بعد میں ریکور کر پایا, بٹ فار ون مومنٹ آئی واز شاک کہ میرا سارا ڈیٹا لوز ہو گیا. تو ڈیٹا کو سیکیور رکھنے کے لیے کلاؤڈ سے زیادہ ایفیشینٹ چیز نہیں ہوگی, کیونکہ وہاں سائبر سیکیورٹی بھی ہوگی, وہاں سے ہیکنگ کر کے نکالنا بھی مشکل ہے, کیونکہ وہ ایک کمپنی کے طور پہ جب کرتے ہیں تو بڑے پروفیشنل قسم کے سافٹ ویئرز میں ڈپلوائے کرتے ہیں جو ہم ہر انڈیویجول موبائل میں رکھتے نہیں. لیکن اسد پھر یہی کمپنیز پہ تو ہماری ڈیپینڈنس بھی تو ہو جائے گی نا ایک لحاظ سے. دیٹس ویری امپورٹنٹ سر, اور مجھے آئی وش کہ ہم پورا ایک الگ پروگرام کریں آن سوشل اینڈ کارپوریٹ اکاؤنٹیبلٹی آف دیز کمپنیز, فار انسٹنس میٹا اینڈ سو آن. جس طرح سے become more, I mean, stronger than states. They have become, sir. They have become much stronger than the states. اور obviously یہ ہماری ایک پورا مجھے لگتا ہے کہ اس پہ شو ہونا چاہیے نہ صرف ڈیپینڈنس بلکہ ہماری ریلائنس ہو جائے گی ان پہ, اور وہ بڑا ایک خطرناک, صرف پاکستان کے نہیں پوری دنیا کے لیے بڑا خطرناک. آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. if I quickly respond to جو آپ اس سے پہلے بات کر رہے تھے سر, دیکھیں AI کا نقصان بھی ہے اور فائدہ بھی ہے. پاکستان کی ہر ٹیکنالوجی کا ہوتا ہے, نیوکلیئر ٹیکنالوجی فار دیٹ میٹر, ہمارے پاس کو پیسفل پرپز کے لیے استعمال. ہمارے پاس سوال یہ ہے کہ وہ جو نقصان ہے ہم اس کو کاؤنٹر کس طرح کریں گے. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں آئی واز انوالوڈ ان دس پروسیس. یہ پرانی بات ہے, ایک ماڈل ہوا کرتا تھا IBM واٹسن کا, جو کہ نیو یارک کی میرے خیال سے ان کی بار تھی, جو لائک جو لیگل بار ہوتی ہے, وہ امپلیمنٹ کیا تھا. اور وہ یہ کر رہے تھے کہ وہ اس کو اپنا کیس لا سکھا رہے تھے, اور ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ وہ جو سسٹم ہے ان کا وہ جواب دے ایز اے پیرا لیگل, یعنی کہ وہ لیگل ایڈوائس دے, فری لیگل ایڈوائس دے جو ان لوگوں کو چاہتے ہیں. وہ بڑا انٹرسٹنگ ماڈل تھا. آئی واز اسٹڈینگ دیٹ پروسیس. تو فار انسٹنس زبردست, کین یو امیجن پاکستان میں ایک ایسا ماڈل ہو جو کہ آپ کو ڈومیسٹک وائلنس پہ لیگل ایڈوائس دیتا ہو فری, اور جہاں سے آپ جو ایگزسٹنگ کیس لا موجود ہے ان کی بیسس پہ آپ کو وہ بتاتا ہو کہ اگر آپ ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, کس قسم کی اسٹریٹجیز فالو کرنی ہے, سو آن سو فورتھ. زبردست اپلیکیشن. لیکن اب اس کا ایک دوسری طرف آ جائے, جو ڈاکٹر صاحب جس طرح جنریٹو ماڈلس کی بات کر رہے تھے, گین وغیرہ جو بڑے پاپولر ہیں آج کل ڈیپ فیک بنانے کے لیے. اب امیجن کریں کہ کسی کی بھی تصویر, آپ کی, میری, یا کسی خاتون کی تصویر کو لے کے مورف کر دیا جائے اور کسی ایسی ویڈیو میں تبدیل کر دیا جائے جو کہ انتہائی نامناسب ہو, اور یہ تو ہم نے دیکھا ہے, اور وہ پبلک ہو رہی ہو. تو کین یو امیجن, آپ نے ہمارے کلچر کی بات کی تھی, کین یو امیجن کہ اس انسان کے لیے اسپیسیفکلی اگر وہ خاتون ہے تو اس کے لیے کیا امپلیکیشن ہوگی یہاں پہ.
سو اب دا پوائنٹ از کہ یہ وہ اچھی اور بری چیزیں ہیں جہاں پہ ہم نے کرنا. اب گین فار انسٹنس بہت پاپولر ہو رہا ہے. آپ ڈاکٹر صاحب جس طرح بھی بات کر رہے تھے, جو جنریٹو ماڈلز ہیں تصویروں کے لیے اسپیسیفکلی ڈیپ فیکس وغیرہ کے لیے بہت پاپولر ہونے, کسی بھی طریقے سے آپ یہ چیز کر سکتے ہیں. مائی پوائنٹ از کہ اس کے لیے وہ پالیسی میکنگ والا جو ایلیمنٹ ہے دیٹس ویری امپورٹنٹ. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ پروسیس. ابھی تک ہم صرف وہیں پہ ہی ہیں کہ کسی کے فار انسٹنس جو سائبر کرائمز ہیں, ہمارا لا وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی مورف امیج کو اگر آپ وہ کریں, دے ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اسپیسیفکلی اباؤٹ جنریٹو ماڈلز ان اینی وے اور مینر. یو سی واٹ آئی مین. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو بی پریپیئرڈ ود obviously the potential, جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے جو اس کا پازیٹیو پوٹینشیل ہے, بٹ آلسو دا نیگیٹو پوٹینشیل فار اٹ. اور یہ ہر, آپ نے بالکل صحیح بات کی, ہر ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ چیزیں ایسوسیٹیڈ ہوتی ہیں, اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی وائی یو نیڈ ٹو پریپیئر فار اٹ. اچھا, ایک تو یہ ایلیمنٹ. پھر دوسری ایلیمنٹ یہ ہے کہ جو ہمارے انٹرنیشنلی اسپیکنگ جو یہ اسٹینڈرڈس نئے سیٹ ہو رہے ہیں, فار انسٹنس فیشیل ریکگنیشن کے لیے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری جو انٹرنیشنلی اسپیکنگ اسٹیٹ سرویلنس ہو رہی ہے اب وہ اے آئی بیس ماڈل اور پریڈکٹیو ماڈلس پہ جا رہی ہے. اور اس میں ایک بہت بڑا خطرہ یہ ہے کہ جو پریڈکٹیو ماڈلز ہیں وہ لرن کرتے ہیں فرام ہیومن بیہیویئر. فار انسٹنس میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, آئی بی ایم واٹسن ہی کی ایگزامپل دیتا ہوں. جب ہم یہ میں پروسیس اسٹڈی کر رہا تھا تو وی ریئلائزڈ کہ بہت سارے جو ایکچولی پریڈکٹیو ماڈلس تھے وہ یہ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ جو افریقن امریکنز ہیں وہاں پہ وہ کرائم کریں گے. اور اس کی وجہ یہ تھی بیکاز جو اوریجنل کانٹینٹ جس سے وہ لرن کر رہے تھے, جو اوریجنل ڈیٹا تھا, اس میں there was a massive majority of African Americans who were apparently committing the crimes. اس میں بہت ساری ایشوز ہیں, لیگل جسٹس کے پرابلمس ہیں, اینڈ سو آن, ان کے بائسز ہیں, ریسزم اینڈ سو آن. بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ والا ریسزم اے آئی میں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وی لرن آف دیز ایسپیکٹس اینڈ وی انڈرسٹینڈ کہ جو ہمارا بیہیویئر ہے, چاہے وہ جیسا مرضی ہو, اچھا برا, وہی ٹرانسلیٹ ہوگا اگر ہم مشین لرننگ میں جائیں گے. تو ہاؤ ڈو وی انشور کہ اگر ہم نے لیٹس سے آئی بی ایم واٹسن کی ایگزامپل لیتے ہیں, اگر ہم نے ایک لیگل ایڈوائس دینے کا ماڈل بنایا تو ہاؤ ڈو وی انشور کہ وہ بائس نہ ہو. Now this is the big question that we need to sort of address in terms of policy making when we talk about, جو میں ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ standards کس طرح ہم جج. لیکن یہ جو ابھی اسدی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, جی جی, اور ایک طرف قدرتی جو ہماری انٹیلیجنس ہے. آپ نے بھی فرمایا کہ دیکھیے ڈسٹنس کتنا ہے, یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے بتا سکتی ہے, نیکڈ آئی شاید ہمیں نہیں بتا سکتی. جی جی. اس کا تو مطلب یہی ہوا کہ یہ تو ہمیں ٹیک اوور کر لے گی یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس. ناٹ ریئلی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک لمیٹڈ کائنڈ آف, فار ایگزامپل اگر آپ نے اس کو جو ٹرین ہی اس پہ کیا ہے کہ فار ایگزامپل وہ مختلف چیزوں کے ماڈلز بنا سکے, ان کی شکلیں بنا سکے, بتا سکے کہ یہ کپ ہے, یہ گلاس ہے. بٹ یہ خطرات تو ہے نا, سیلف ریپلیکیٹنگ, سیلف کریٹنگ, یہ چیزیں نہیں ہو سکتی آرٹیفیشل انٹیلیجنس. یقیناً بالکل, کیونکہ اب جنریٹو کی دنیا میں جب ہم انٹر ہو گئے ہیں تو اس سے فار ایگزامپل کوئی مشین ایک دوسری مشین کو ڈیزائن کر رہی ہے, یہ ممکن ہے, لیکن اگین وہ ایک فریم ورک کے اندر کام کرتی ہے. جب بھی آپ مشین کو ڈیزائن کرتے ہیں تو آپ اس کو ایک بالکل جنرل پرپز, جس طرح ہیومن اسکریچ سے سائنس کو انڈرسٹینڈ کر کے کسی نئی چیز کو بنا رہا ہوتا ہے, ایسی کوئی ایگزامپلز یا ایسے کوئی الگوریدم ہمارے سامنے ایگزسٹ نہیں کرتے علاوہ فکشن کے, جو لوگوں نے بھی اس کے بارے میں سوچا ہے. دیکھیں جو مین خطرات لوگ کہتے ہیں نا, دیٹ از ناٹ فرام آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, دیٹ از فرام جنرل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, جو ایک علیحدہ کانسیپٹ ہے. دیٹ کانسیپٹ از کہ آپ فار ایگزامپل دنیا میں جتنی قسم کی جو بھی ٹیکنالوجی, جو بھی پالیٹکس, جو بھی ویدر, جو چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, ایک انٹیلیجنٹ اینٹی جو ان سب کو پرسیو کر کے سمجھتی ہو اور وہ ایک بڑی سپیریئر قسم کی انٹیلیجنس ہو, یہ ایک ابھی فکشنل کانسیپٹ ہے, یہ ابھی ایجاد نہیں ہوا. تو لیکن کمپنیز کو اگر آپ دیکھیں تو نو کمپنی از ریئلی انٹرسٹڈ ان فنڈنگ سچ اے پروجیکٹ جس میں اس طرح کی انٹیلیجنس کو بنایا جائے, بیکاز کمپنیز کیا کرتی ہیں کہ وہ ایک اسپیسیفک اے آئی بناتی ہیں جو ان کے پرپز کے لیے یوزفل ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اب جوڈیشری میں جس طرح ہمارے معزز گیسٹ نے کہا کہ فار ایگزامپل اس طرح کی ایگزامپل ہے کہ اس میں فار انسٹنس لیگل ایڈوائس دیتے ہیں. تو اب جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ جس ماڈل سے آپ کے اے آئی ماڈل نے لرن کیا, فار ایگزامپل کہ اصل میں جو ایک اور انسیڈنٹ میں نے اس سے ریلیٹڈ پڑھا تھا وہ یہ کہ جب آپ کے جسٹس سسٹم میں امریکہ میں جب ریکمنڈیشن دیتے تھے وہ جج کو کہ آپ یہ جو ایک سرٹن کیس ہے اس میں جو سزا دینی ہے اس کی مدت کتنی ہونی چاہیے, یا کرمنل ایسپیکٹ ہے یا نہیں ہے, تو اس میں جو ریشل بائس تھا ٹورڈز بلیکس وہ فائنڈ کیا گیا. مطلب عدالت کو ہم آنے والی عدالتوں میں یہ ایک انویسج کر سکتے ہیں یا انٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کہ چیف جسٹس عطا اللہ بندیال کی جگہ
ایک اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس روبوٹ بیٹھا ہو جگہ نہیں، اور جو آرگومنٹ کاؤنٹر آرگومنٹ کر رہا وہ بھی شاید ہم لوگ نہ ہو، ہیومن بینگز نہ ہو. یہ تو شروع ہو چکا ہوگا کیونکہ آپ کے وکیل بھی چیٹ جی پی ٹی اعتزاز احسن صاحب کی ضرورت نہیں ہے. نہیں چیٹ جی پی ٹی کو یوز کر رہے ہوں گے، لیکن اس کو کائنڈ آف ایک اچھے طریقے سے پیرائے میں پریزنٹ کرنے کے لیے اور اس انفارمیشن کو استعمال کرنے کے لیے، بیکاز پرومپٹ انجینئرنگ جو آج کل کی ایک نئی اصطلاح ہے، پرومپٹ انجینئرنگ جو جنریٹو اے آئی کو استعمال کرتے ہوئے آپ کسی چیز کو ڈیولپ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وکلاء بھی اگر اس سے کچھ ڈیولپ کر رہے ہیں، ڈسکور کر رہے ہیں، تو وہ اس کو پیرائے میں پریزنٹ کیسے کرنا ہے وہ خود اٹھائیں گے، اور کون سی انفارمیشن واقعی ریلیونٹ ہے یا نہیں وہ خود نکالیں گے. جو میں بات یہاں پہ اسرٹ کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ بائسز فار ایگزامپل ہیومن ڈیسیجنز میں آلریڈی ایگزسٹ کرتے تھے. جو لیگل سسٹم آپ کو جب یو ایس میں سسٹم کو ڈپلوائے کیا گیا تو اس نے کوئی نیا بائس انٹروڈیوس نہیں کرایا. وہی بائسز ہیں جو ایگزیکٹلی اگر آپ اے آئی کو انٹروڈیوس نہ کرتے تو آپ کو معلوم ہی نہ ہوتا کہ آپ بلیکس کو زیادہ سزائیں دے رہے ہیں، کیونکہ اس نے انالیسس کر کے اس میں سے نکالا. اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس پاکستان میں فار ایگزامپل کیا جو ججز سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں اور ایک کوئی نیا جج جو ڈسٹرکٹ کورٹ میں ابھی انٹر ہوتا ہے کسی ریموٹ ایریا میں، لیٹ سے ڈارکی میں، تو کیا وہ ایکولی ایک لیگل انڈرسٹینڈنگ کی سیم لیول کے اوپر ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ تجربے کا بہت فرق ہوتا ہے. تو ایک جو اور اسی طریقے سے ججمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جو نئے کیسز ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں وہ سارے ریفرنس ہیں. لیکن آج ہماری بہت ساری پاکستان کی عدالتوں نے کوئی فیصلہ کیا، کیا کل ہمارے سارے وکلاء کی نالج میں اور سارے ججز کی نالج میں وہ سارے فیصلے خود بخود آ جائیں گے؟ یہ بھی ممکن نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ کو ایک ایڈوانسڈ کائنڈ آف سرچ انجن کی ضرورت ہے جو کانٹیکسٹ بیس انالیسس کر کے آپ کو ریسنٹ کیسز نکال کے بتائے. اور میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے بڑا اچھا محسوس کر رہا ہوں کہ یہ سسٹم بن چکا ہے پاکستان میں اور سپریم کورٹ کو آلریڈی ہم نے دے دیا ہوا ہے ٹرائلز. اور اس پہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا کی اناؤنسمنٹ بھی موجود ہے جو انہوں نے ٹیلی ویژن پہ کی تھی کہ اس طرح کا سسٹم بنایا ہے. آف کورس ابھی یہ ٹرائل فیز میں سپریم کورٹ کو دیا گیا. آئی ڈونٹ تھنک یہ یوز ہو رہا ہے ان دا کورٹ رائٹ ناؤ. مطلب آرٹیفیشل جو جنریٹو ہے اس میں بھی اسپیشلائزیشن ہے، اسپیشلائزڈ ہے. جی کوئی اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جس طرح ایک شخص ہر چیز سے ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا. ایگزیکٹلی اس طرح وہاں بھی یہ جسٹس کی ڈسپنسیشن کو کوئک کرنے کے لیے جو آپ کے پریویس ریلیٹڈ کیسز ہیں اس میں جج کی صرف وکیل پہ ڈیپینڈنس کو کم کرنے کے لیے اور کچھ اور لیگل ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے کہ سسٹم ایک نیسیسٹی ہے. فار انسٹنس کہ آپ کے کوئی کیس ہے جو آپ کو لوگوں کے انفارمیشن کے لیے فلوٹ کرتے ہیں، لیکن کس کے اگینسٹ وہ کیس ہوا، کیا وہ پارٹی گلٹی تھی بھی یا نہیں، لیکن ان کا نام وہاں لکھا ہوا موجود ہوگا آپ کے امیجز میں جو آپ اسکین کریں گے. ہمارا جو اے آئی سافٹ ویئر ہم نے جو سپریم کورٹ کو ٹرائل کے طور پہ دیا ہے وہ آلریڈی اس میں سے جو نام ہے ان کو ریموو کر دیتا ہے. اگر آپ ان کو صرف امیجز دیں وہ اس کو کانٹیکسٹ بیس پڑھتا ہے اور اس میں سے ناموں کو ریموو کرتا ہے فرام دی امیجز. اسی طریقے سے جو میں آپ کو سیفٹی سیکورٹی کا بتا رہا تھا اس میں فیسز ریکگنائز کرنا، گاڑیوں کو ریکگنائز کرنا، اس میں لاہور سیف سٹی میں اور مردان سیف سٹی میں ہمارے اے آئی بیس سسٹمز ایٹ دا بیک ڈپلائڈ ہیں جس کی ایکنالجمنٹ سب کچھ ہمارے پاس سیف سٹی سے موجود ہے. اور اس میں ملٹیپل ٹائمز مسکرینٹس جو کہ آپ دیکھیں نا ایک بندہ اگر پکٹ پہ ایک پولیس پرسن کھڑا ہے وہ جو آفیسر ہے وہ کتنے لوگوں کے چہرے ریممبر کر سکتا ہے جو وانٹڈ پرسنس ہیں. تو نمبر آف کیسز میں آپ کے میجر نیشنل لیول کے جو ایونٹس ہیں ان میں سے اے آئی نے ہیلپ کی ہے ٹو فائنڈ آؤٹ وانٹڈ پیپل دیٹ ور ایٹ دا سین. لیکن ہمارے ہاں ایک اور بڑی اسد ایک چیز نظر آتی ہے کہ ہماری پاکستان کے اندر دنیا میں بہت ایک گیپ سا ہے. ابھی بھی آپ تھانوں میں جائیے تو جس طریقے سے ایف آئی آرز لکھی جاتی ہیں وہ ایک پرانی پچھلی صدی کی چیزیں ہیں. آج ہم ایک دوسری صدی کی بات کر رہے ہیں، ایک نئی دنیا کی بات کر رہے ہیں. تو یہ جو گیپ ہے اتنا ہیوج ہمارے سسٹمز کے اندر، یہ کس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کو فل کر سکتی ہے؟ سر آپ کی بات بالکل صحیح ہے اور فرینکلی اسپیکنگ جتنا مرضی آپ ریسرچ کر لیں، جتنی مرضی آپ ڈیولپمنٹ کر لیں، آئی ایم ویری ہیپی ٹو لسن ٹو آل آف دا ڈیولپمنٹس دیٹ وی ہیو میڈ جن کی ڈاکٹر صاحب نے بات کر رہے تھے. بٹ دا پوائنٹ از کہ الٹیمیٹلی ہمارے بیس چیلنجز تو وہی رہتے ہیں. مثلا آپ کی لٹریسی ہے، مثلا آپ کی اکنامیکل چیلنجز ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. سائبر سیکورٹی کا ڈرافٹ بنا کے رکھا ہوا ہے ہم نے پچھلے 2 سال سے اور اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو پا رہی. کیوں؟ کیونکہ اس کی میکرو لیول پہ امپلیمنٹیشن ہونی ہے آبویسلی ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ بیسس پہ. اور وہ پروینشل میٹر ہوگا اور وہ اس لیے ہوگا کیونکہ آپ کو ایک پورا بجٹ لائن چاہیے ہوگی اس کے لیے نئے سرے سے فار ایوری ڈپارٹمنٹ اینڈ سو آن. سو وہ خوبصورت سا ڈاکومنٹ بنا ہوا ہے بٹ اس کی امپلیمنٹیشن کہیں پہ بھی نہیں ہو رہی. تو سیم گوز فار آئی تھنک اینی ادر ناٹ جسٹ اے آئی بٹ اینی ادر ٹیکنالوجی کہ انلیس وی ہیو لائک اے کوہیسو وے آف امپلیمنٹنگ آل آف دا گریٹ ورک ہم کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ کچھ ہوگا نہیں. اب بہت اچھی بات ہے کہ اگر سپریم کورٹ کی اپٹیک ہے فار انسٹنس اس پہ، بٹ دین اگین سپریم کورٹ ول
in my view will only be a pilot case for instance, right? یہی چیز جب آپ جائیں گے ڈپلوائے کرنے لوور کورٹس میں تو پھر ایک بالکل سیٹ آف ڈفرنٹ چیلنجز آپ کا ویٹ کر رہا ہوگا وہاں پہ, اور اس کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو ہیومن ریسورس تو چاہیے بٹ آلسو یو نیڈ دا بجٹ ٹو ڈو دیٹ, اور وہ بجٹ کہاں سے آئے گا یہ فرینکلی اسپیکنگ مجھے نہیں پتا. سو الٹیمیٹلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمارے جو بیس چیلنجز ہیں وہی رہتے ہیں, اور وہی امپلیمنٹ وہی ہمارے لیے ایک چیلنجز پوز کرتے ہیں جو کہ آپ جنرلی کسی بھی طریقے سے دیکھتے ہیں. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آ کر اپنے دونوں ایکسپرٹس سے پوچھنا چاہوں گا کہ آبویسلی ٹیکنالوجی کے اچھے پرپزز بھی ہوتے ہیں, لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اس کا غلط استعمال بھی کرنا چاہتے ہیں, تو اس کو کس طرح کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا ریگولیٹری میکنزمز ہمارے ہاں موجود ہیں, یا دنیا اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے, اس پہ ذرا بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. دوستو ویلکم بیک. اچھا پہلے تو یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ اس وقت دنیا میں جو ہائیلی اسپیشلائزڈ چپس ہیں جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد ہیں, وہ کہاں بن رہے ہیں بنیادی طور پہ اس وقت؟ اس میں یو ایس میں بہت زیادہ اس طرح کی چپس مینوفیکچر ہو رہی ہیں, اور چائنا میں بھی جو ہے وہ مینوفیکچر ہو رہی ہیں, اور بھی دنیا کے ممالک میں ہیں, لیکن یو ایس اور چائنا جو ہیں وہ اس میں بڑے لیڈنگ سمجھے جاتے ہیں. جو بڑے بڑے نام ہیں, جس طرح میں نے انویڈیا کا پہلے ذکر کیا, انویڈیا نے 16 ارب کا ریونیو اس سال انہوں نے جنریٹ کیا. اچھا ایگزیکٹلی. پاکستان میں لوگوں کی پرسیپشن ہے کہ جیسے اب کمپیوٹر سائنس پاپولر ہو رہی ہے اور انجینئرنگ ختم ہو رہی ہے, لیکن وہ دے ڈونٹ ریئلائز کہ ساری کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ کے اوپر چلتی ہے, اور ساری دنیا میں جو ہارڈ ویئر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ ساری اب جو چپس کی مینوفیکچرنگ ہے, چپس کا ڈیزائن ہے وہ الیکٹریکل انجینئرنگ سے آتا ہے, اور جو ساری اس کی کولنگ اور اس کے ارد گرد ساری چیزیں ہیں وہ دوسری انجینئرنگ کی برانچ سے آتی ہیں. تائیوان بھی تو سیمی کنڈکٹرز وغیرہ بہت, یہ چپس اور سیمی کنڈکٹرز میں کیا فرق ہے کہ اس کو زیادہ تر مطلب سیمی کنڈکٹر ایک بیسک ٹیکنالوجی ہے جس کو یوز کرتے ہوئے چپس بنائی جاتی ہے, اس کو اس طرح سمرائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب تھوڑا سا ریگولیٹری اس پہ آتے ہیں. ہمارے ملک میں کوئی ہے اس کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کس طرح ریگولیٹ کیا جائے؟ لیکن اسپیسیفکلی تو ایسا کوئی پالیسی نہیں ہے. obviously ہم سائبر کرائم اسٹیج پہ شاید نہیں پہنچے ہیں, یہ بھی بات ٹھیک ہے, بٹ آئی تھنک اس لیول پہ ہمیں کچھ اس کی امپلیکیشنس فارملی ابھی ہمیں نظر نہیں آنا شروع, یا آئی تھنک ہم نے ابھی سوچنا نہیں, پالیسی لیول پہ نہیں شروع کیا, بیکاز یہ صرف پاکستان کا وہ نہیں ہے, اٹس گلوبلی اٹس اے چیلنج اسینشلی. آپ کس طرح پالیسی میکنگ کریں گے اسپیسیفکلی فار اے آئی. وہ لیکن یونائیٹڈ نیشنز یو این سیکرٹری جنرل نے تو ایک شاید کوئی کمیٹی یا ایڈوائزری کمیٹی بنائی ہے, میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ اس پہ کام کیا جائے کہ ایک انٹرنیشنل فریم ورک بنایا جائے. بہت سارے فورمز ایسے ہیں, جی پی ڈی فار انسٹنس از ون آف دیم, جو کہ جس کے تھرو یہ ایک ڈبیٹ چل رہی ہے گلوبلی, یو این کی ہی باڈیز اس کو لیڈ کر رہی ہیں کہ آپ کون سی پالیسی میکنگ ہے, کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ آپ کو ہیومن رائٹس پروٹیکشن کے لیے بلٹ ان کرنے پڑیں گے اے آئی میں, جو کہ بڑا ضروری ہے. جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوتی ہے اس کو اس پرپز سے ڈیولپ نہیں کیا جاتا کہ اس پہ ہیومن رائٹس امپلیکیشن ہو, اس کو گرو کرنے دیا جاتا ہے, بٹ ایٹ سم لیول آپ کو ریئلائز کرتے ہیں آپ, جس طرح سائبر کرائمز انٹرنیٹ ہم نے ریئلائز کیا کہ اس چائلڈ پورنوگرافی یا بہت سارے ادر ایشوز جو اس میں وہ ہیں, تو یہ آپ کو اس کو کرمنلائز کرنا پڑے گا. لیکن یہاں پہ ایک اور جو امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ ہے, جو کہ ہم نے پہلے بات کی تھی, جس میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو پورا شو کرنا چاہیے, وہ اکاؤنٹیبلٹی آف پلیٹ فارمز ہے. اب دیکھیں ایک ایگزامپل لیتے ہیں, اس طرح کی ایک موف ویڈیو کسی انسان کی انٹرنیٹ پہ پاپولر ہو جاتی ہے. آپ لیٹس سے میں وہ انسان ہوں اور میں کیا کروں گا, میں جاؤں گا ایف آئی اے میں اور ایف آئی اے کو کہوں گا کہ دیکھیں میری ایک ویڈیو ہے اور یہ فیک ہے اینڈ سو آن سو فورتھ. تو ایف آئی اے اس پہ کام کرنا شروع کر دیں گے. اب ایف آئی اے کیا کرے گی؟ ایف آئی اے اسینشلی ان پلیٹ فارمس کو کہے گی کہ یہ ویڈیو آپ ٹیک ڈاؤن کریں. اب مائی کوشچن ہے کہ از اٹ پاسبل کہ وہ صرف ایک فیس بک ٹیک ڈاؤن کرے گا اور گوگل ٹیک ڈاؤن کرے اینڈ سو آن, سو وہ کس طرح ٹیک ڈاؤن ہوگی ویڈیو؟ You get the point, right? So یہ unless کہ آپ کا کوئی cohesive mechanism ہو to make these platforms لیکن we can reach کہ کس نے یہ اپلوڈ کی ہے, تو یہ وہ آپ you can know if you have the data, اور وہ ڈیٹا آپ کے پاس نہیں ہے, وہ ڈیٹا فیس بک یا ان پلیٹ فارمس کے پاس, وہ تو امریکہ میں پڑا ہوا ہے. Exactly. So the point is کہ یہاں پہ you will have to ensure کہ کسی نہ کسی لیول پہ آپ کو ایک کسی سوشل میکنزم بنانا پڑے گا جہاں پہ آپ ان کمپنیز کو اکاؤنٹیبل کریں. اور میں سوشل میکنزم اس لیے کہہ رہا ہوں بیکاز یہ یو این کی اپروچ ہے کہ ملٹی اسٹیک ہولڈرزم پہ وہ آبویسلی بلیو کرتے ہیں, اینڈ دیٹ شوڈ بی دا اسٹینڈرڈ اپروچ. انفارچونیٹلی اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ جو پلیٹ فارم ہے انہوں نے اپنی پوری ایک نئی حکومت بنائی ہے, بالکل ان سو مینی ورڈس, اور دے آر ناٹ اکاؤنٹیبل ٹو اینی ون. سو یہ بڑا ایک مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت ڈینجرس ایلیمنٹ ہوگا کہ اف وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے آئی بیسڈ کانٹینٹ ایک ایگزامپل کے طور پہ, اینڈ دین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے پلیٹ فارم یا سیٹ آف پلیٹ فارم جہاں پہ ہمارا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے کسی قسم کا. اینڈ دس از جو ہمارے
دہشت گردی کے معاملات ہیں, ڈرگ ٹریفکنگ کی باتیں ہیں, ہیومن ٹریفکنگ کی باتیں ہیں. یہ لوگ بھی تو آبویسلی ان سب چیزوں کو مانیٹر تو کر رہے ہوں گے, دیکھ بھی رہے ہوں گے, اس کا کس طرح ایڈوانٹیج ہم لیں, کس طرح. دیکھیں سر, یہ بڑا کلیئر ہے. اگین میں ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہم کھول لیں گے, بٹ میں ایٹ دا رسک آف وہ ریپیٹنگ مائی سیلف, فیس بک پیپرز اگر آپ پڑھیں تو آپ کو بہت اچھے سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے وہ پیسے کمائے جا رہے ہیں ہیٹ سے. So my point is کہ something that is essentially making money for you, تو آپ کو اس پہ ریگولیشن کرنا یا اس پہ کانٹینٹ کا کنٹرول کرنا ہارمس کو کم کرنے کے لیے آپ کے فائدے میں تو نہیں ہے. تو پھر کون انشور کرے گا کہ وہ جو ہارمس کا ختم کرنا ہے وہ ہوگا. سو اینڈ فرینکلی اسپیکنگ دس از اے بگ کوشچن مارک, کیونکہ گورنمنٹس اگر یہ کریں گی تو وہ غلط ایگزامپل ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. انڈیا میں اسینشلی جو کنٹرول ہے گورنمنٹ کا وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ ان کا وہ سارے ٹویٹر پہ FIR والا کیس ہے, یہ ساری چیزیں سب کے سامنے. سو وی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ دا سیم مسٹیکس دیٹ انڈیا obviously از میکنگ. سو پھر دین دا کوسچن مارک از کہ کرنا کیا ہے. اچھا, اب یہ مستقبل کی پیشن گوئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کس حد تک کر سکتی ہے, یہ بتائیے. سر میں اس بالکل آپ کو بتاتا ہوں, اور ایک پوائنٹ میں جو پریویس ڈسکشن تھی اس کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ ایکچولی یونائٹڈ نیشنز نے اس پہ کافی ایفرٹ کی ہے ٹو ڈیولپ اے اسٹینڈرڈ سیٹنگ انسٹرومنٹ فار آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اور اس میں 3 لیول کی, جو سب سے شروع میں لیول پہ ایک ایکسپرٹس کی 12 ایکسپرٹس کی کمیٹی کے ساتھ, اس کے بعد ایک گلوبل لیول پہ نیگوسیشن کے ساتھ جس میں ساؤتھ ایشیا بھی شامل تھا, ہمارا جو ایشیا پیسیفک کا ریجن ہے وہ بھی شامل تھا, ریجنل لیول نیگوسیشن کے بعد, اور پھر 3rd لیول کی جو ان کی ٹاپ لیول کی نیگوسیشن, اس کے بعد انہوں نے ایک اسٹینڈرڈ سیٹنگ انسٹرومنٹ لاسٹ ایئر متعارف کرا دیا ہے جو اب ان کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. اٹس ناٹ اے لا ایز ایگزیکٹلی, بٹ اٹس اے گائیڈ لائنس آن ہاؤ یو میک اے لا. UN کا سسٹم ایسے ہی چلتا ہے, پہلے گائیڈ لائنس بنتی ہیں, گڈ پریکٹسز, اس کے بعد پھر ایکچولی وہ کسی کنٹری پہ لا انفورس نہیں کر سکتے نا. بٹ دس واز, جب میں بھی کیونکہ پاکستان کی جانب سے اس میں ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہا تھا, تو اس میں نا بہت سارے, میں نے خود بھی اس کے بارے میں کچھ پوائنٹس اٹھائے اور لوگ بھی اٹھا رہے تھے کہ فار انسٹنس آپ کی ٹریفک کا ڈیٹا آپ سے زیادہ گوگل کو پتہ ہے, کیونکہ ان کے پاس کیونکہ جتنے لوگوں کے پاس اینڈرائڈ فون ہے اور جو آئی فون ہے وہ بھی کمپنیز الاٹ آف دیم کولیبریٹ ود ایچ ادر ایز ویل, تو ان سے جو ٹریفک فار ایگزامپل کہاں بلاکڈ ہے یا کہاں نہیں ہے وہ ایکسٹریکٹ فون سے کر لیتے ہیں, جو کہ آپ نمبر آف کیمراز جسٹ امیجن کریں کہ آپ کو ملک میں کتنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا پڑے گا بفور یو کین ڈیسائفر دیٹ یوزنگ سیف سٹی اور سمتھنگ لائک دیٹ. تو وہ ایک بڑی ہیوج قسم کی پیشن گوئی کیپیسٹی کیا ہو سکتی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ہم نے بھی یہاں پہ بھی, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جب کووڈ کا ٹائم تھا تو کووڈ کے ٹائم میں جو سندھ گورنمنٹ کی ایپ تھی جو ڈیٹا کووڈ پیشنٹس کا کلیکٹ کر رہی تھی, وہ ایکچولی دس واز پاورڈ بائی ون آف آور لیبز ان کراچی, جو NEDUT میں ہماری لیب ہے, کیونکہ ہم NCI کا ہیڈ کوارٹر تو نسٹ میں ہے, بٹ ہماری لیبز آل اکراس پاکستان اسپریڈ ہیں. ہم اسلام آباد, لاہور, پشاور, کراچی میں ہیں آلریڈی, اور انشاءاللہ کوئٹہ میں اور AJK میں, GB میں بھی جانے کے لیے پروپوزلز ہم نے گورنمنٹ کو سبمٹ کرائے ہوئے ہیں. تو جو وہ ایپ تھی اس سے ہمیں ڈیٹا بہت سارا مل جاتا تھا ریگارڈنگ پیشنٹس اور آؤٹ بریکس اور کون کون سے لوگ کہاں کہاں کووڈ کا شکار ہو رہے ہیں. بیسڈ آن دیٹ ڈیٹا, اور دوسرا جو NCOC کا ڈیٹا آتا تھا, ان سے ہم نے الگوریدمس بھی ڈیولپ کیے وچ کو ٹیل اس کہ نیکسٹ آؤٹ بریک کے پوائنٹس کہاں ہوں گے, کیونکہ لوگوں کی جو موبلٹی ہے اس کو دیکھتے ہوئے, اور آپ جو ایک کائنڈ آف ویسے اٹ واز ناٹ اے فارمل پراپر ڈیجیٹل ٹوین, لیکن ایک ڈیجیٹل ٹوین سے آپ اصل میں بتا سکتے ہیں کہ ایک شہر جو ہے اس میں پورے حالات کیسے موو کریں گے. ہمارا پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ریسورس مینجمنٹ کا ہے. فار ایگزامپل آپ کو مثال دیتا ہوں, فار انسٹنس آپ پانی کی سپلائی کرتے ہیں, کین وی بی شیور کہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں جب ہم گھر میں پانی سپلائی کر رہے ہیں تو ایک سرٹن گھر کو آج ہم اتنے لیٹرز یا اتنے گیلنز پانی دیں گے, تو اگر ہم کنٹرولڈ اماؤنٹ آف واٹر دینا چاہیں کیا ہم دے سکتے ہیں؟ وی ڈونٹ ایون نو. فار ایگزامپل آپ اکثر گھروں میں میٹرڈ بھی نہیں ہوتا ویسے, لیکن میٹر تو ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے نا. ہم تو یہ پلان کریں گے کہ ہمارا پائپنگ نیٹ ورک اور اس میں جو پریشرز ہم ریگولیٹ کریں وہ ایسے ہوں کہ جن سے رائٹ اماؤنٹ آف واٹر جائے. تو ریسورس مینجمنٹ میں بھی AI ایک بہت بڑا جو ہے, مثال کے طور پر کلائمیٹ چینج کا ہے کہ ہمیں یہ جو گلیشیئرز ہم آ رہے ہیں کتنے اگلے, اگر ہم نے یہ اقدامات نہ لیے تو اگلے 50 سال میں کیا حالات ہوں گے. فار دیٹ میٹر اگر میں پوچھنا چاہوں کہ کیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہ بتا سکتا ہے کہ یہ دنیا کب ختم ہو جائے گی؟ آئی تھنک یہ تو کسی ریلیجس اسکالر کا نہیں, میں تو آرٹیفیشیل سائنس کی بات کر رہا ہوں. یونیورس کے بارے میں نا اتنا کچھ انون ہے, اور آپ کے کون کون سی سیلیسٹیل باڈیز کہاں کہاں پہ کیسے بیہیو کر رہی ہیں, اور اس میں تو بھی ڈسکوری کا سلسلہ جاری ہے. تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں بھی کچھ پروبس بھیجنے پڑیں گے چاند پر اور دیگر جگہوں پر بیفور وی کین گیٹ کلوز ٹو دیٹ. بہت ڈیپ بات کر گئے راک صاحب, یہ تو بات ہے. آپ اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیں؟ نہیں, آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ کہ یہ ابھی تک ہمارا جو AI کا امپلیمنٹیشن ہے
that's limited to the academic circle, which is very important because that's where وہیں سے the شروعات ہوتی technology ہے. should be developed, right? But I think اس کا uptake اب تھوڑا سا ذرا زیادہ actively implement ہونا چاہیے across the medium. For instance, آپ نے climate change کی بات کی, بہت انٹرسٹنگ بات ہے. Similarly, آپ کے بہت سارے لا اینڈ جسٹس کے ایشوز ہیں جو کہ جس پہ اپ ٹیک ہو سکتا ہے. سو سپریم کورٹ کی تو چلے ایک بات ہوگی, بٹ اس کے علاوہ آپ کا جو کرمنل بیہیویئر ہے اس پہ بہت سارا انالیسز ہو سکتا ہے. ہاسپٹلس میں ہیلتھ کا آپ کا کووڈ میں فار انسٹنس آپ بہت اچھا وہ ہو سکتا تھا. سو پولیو میں فار انسٹنس اس کا وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کیسز کہاں سے وہ ہو رہے ہیں اور کس ٹائم لائن کے دوران ہو رہے ہیں اینڈ سو آن سو فورتھ. تو دا پوائنٹ از یہ سب کب ہوگا, تو یہ سب تب پاکستان میں کب ہوگا؟ جی وہی میں عرض کر رہا ہوں, جب آپ اس کو ریکگنائز کریں گے ایز اے پوٹینشیل, اور جب آپ اس کو فارملی ایکنالج کریں گے بائی برنگنگ ان مور ٹیکنالوجی, بائی برنگنگ ان مور سپورٹ, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی بائی برنگنگ ان مور منی فار اٹ. اب یہ مجھے اگین اے کوشچن مارک فار اٹ کہ یہ کب ہوگا, فرینکلی اسپیکنگ میں کہہ نہیں سکتا, بیکاز جو ہماری اکنامیکل کنڈیشن ہے اس میں تو رہتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ جو ہمارے بحیثیت انسان کے احساسات ہوتے ہیں, فیلنگز ہوتی ہیں, ایک پیشن ہوتا ہے, کیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے یہ توقع بھی رکھ سکتے ہیں کسی مستقبل میں؟ یقیناً, اور یہ ایک بڑا ایکٹیو ایریا آف ریسرچ ہے کہ مشینس کی کوئی فیلنگ ہو اور وہ آپ کی فیلنگ کو انڈرسٹینڈ کرے. مشین کی فیلنگ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ وہ فیلنگ آپ کی فیلنگ سے کنیکٹ کرنے میں آپ کو ہیلپ کرتی ہے. تو فار انسٹنس اس میں میرا ایک پیپر تھا میرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اور جس میں 2018 میں ہمیں بیسٹ پیپر ایوارڈ بھی ملا لنڈن میں, جو کہ ہیومن ہینڈ کی موومنٹ سے یہ بتانے کی کوشش کرتا تھا کہ جو ایموشن اس کے پیچھے ہے وہ کیا ہے. تو فار مشینس ٹو ہیو دیٹ درد دل انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. اچھا, پاکستان میں بھی نا لوگوں نے اے آئی کو بہت استعمال کیا ہے, جس طرح پولیو کا آپ نے ذکر کیا, تو اس میں ایک مثال بڑی امپورٹنٹ ہے جو پی آئی ٹی بی نے عمر سیف کے انڈر ہوتے ہوئے, جب ڈاکٹر عمر سیف صاحب کے ہوتے ہوئے انہوں نے کام کیا, تو اس میں موبائل ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ایگزیکٹلی پولیو کی ٹیمز کہاں کہاں پر پہنچ رہی ہیں, اور پھر فار ایگزامپل وہ امیج کھینچ کے جو واپس بھیجتے تھے اس کا وہ ریکارڈ کیپ کرتے تھے, اور جی پی ایس سے اس کو ٹیگ کرتے تھے لوکیشن کو, جس سے پولیو کی جو مہم ہے اس میں خاطر خواہ بڑی زیادہ کامیابیاں دیکھی گئی. تو اسی طریقے سے اور جو آپ کی موٹر وے کے فار ایگزامپل چلانس کا سسٹم ڈیجیٹائز ہوا ہے, آپ کے جو اسٹامپ پیپر ڈیجیٹائز ہوئے ہیں, ان سب کے پیچھے ڈیٹا سائنس موجود ہے. اور یہ آپ دیکھیں اس میں نا اصل میں پرسن ڈیپینڈنٹ پاکستان میں بہت چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ کا کوئی فارورڈ تھنکنگ ایک شخص آ جائے کسی چیز کو ہیڈ کرے, تو ابھی ہمیں سب کو بڑی امیدیں ہیں کہ عمر صاحب صاحب از بیک ان یو نو آفس ود آئی ٹی منسٹری میں اور منسٹری آف سائنس میں, تو وی آر ہوپنگ کہ بہت بڑے بڑے انیشیٹوز پاکستان میں. بٹ ہی از اسٹل کیئر ٹیکر واٹ ٹو ڈو. لیکن کلیمز تو انہوں نے اچھے کیے. لیٹس ہوپ کہ ایسا کوئی سسٹم بنانے کی ضرورت ہے جس میں فار انسٹنس آپ کے جو ٹیکنالوجی کو سمجھنے والے لوگ ہیں, کیونکہ دیکھیں ٹیکنالوجی کی نا بہت سارے ایجز ہیں, اور یہ بالکل ہمارے فاضل مہمان نے بالکل ٹھیک بات کہی کہ میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ آپ کے بہت سارے جو پالیسی میکرز ہیں نا وہ بھی ٹریڈیشنل ٹیکنالوجیز میں تو سمجھتے ہیں چیزوں کو, لیکن ان کو ان نئی جدید ٹیکنالوجیز کے ان کے پاسبل بینیفٹس کے ان کو سمجھ نہیں ہے. تو اس سے کیسے ایڈوانٹیج لیا جا سکتا ہے, اس کے لیے ان کو براڈ بیس کنسلٹیشنز کرنی چاہیے, کمیٹیز بنانی چاہیے. ایسے ناظرین, آپ آج کی ہماری ڈسکشن سے آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ یہ کتنا وسیع سبجیکٹ ہے, اور ایک نشست میں شاید ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ لوگوں کو اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو زحمت دیں گے اور آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ہفتے جمعے کی شب 10 بجے آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.